السلام علیکم ویورز، میں ہوں شاکر سولنگی۔ ویورز، پی ٹی آئی حکومت اپوزیشن جماعتوں کے ساتھ انتخابی اصلاحات پر مذاکرات چاہتی ہے۔ باضابطہ آفرز بھی حکومت کی جانب سے وزراء نے کر دی ہے اپوزیشن کو، لیکن اپوزیشن مذاکرات کے لیے تیار نہیں ہے۔ وجوہات کیا ہیں؟ کیوں اپوزیشن مذاکرات کے لیے تیار نہیں ہے جبکہ اپوزیشن انتخابی اصلاحات بھی چاہتی ہے؟ اپوزیشن کی یہ پہلی ترجیحی ایک ڈیمانڈ رہی ہے۔ پہلے بھی جتنی بھی اے پی سیز اور سربراہی اجلاس وغیرہ ہوتے رہے ہیں، ان میں انتخابی اصلاحات کا ہمیشہ ڈکلیریشن میں مطالبہ کیا گیا ہے اپوزیشن کی جانب سے کہ انتخابی اصلاحات ضروری ہیں، اس کے بعد عام انتخابات کرائے جائیں۔ لیکن پی ٹی آئی کی حکومت کے ساتھ اپوزیشن مذاکرات نہیں کرنا چاہتی۔ ابھی تک اپوزیشن نے گرین سگنل یا مثبت جواب نہیں دیا۔ وجوہات کیا ہیں، اس پر بات کروں گا، اور حکومت کا رویہ کیا رہا ہے اپوزیشن کے ساتھ ڈائلاگ کے حوالے سے، مذاکرات کے حوالے سے، مختلف ایشوز جو نیشنل لیول کے رہے ہیں ان پر اپوزیشن کے ساتھ کس طرح مذاکرات کرتی رہی ہے۔ جب حکومت کو مجبوری پڑتی ہے کہ اپوزیشن کے ساتھ مذاکرات کی، تو اس وقت بھی اپوزیشن کو کس طرح ڈیل کرتی رہی ہے، وہ بھی آج کی ویڈیو میں بتاؤں گا۔ لیکن ڈیٹیل میں جاؤں تو اس سے پہلے ان دوستوں سے درخواست کروں گا جن دوستوں نے میرا چینل ابھی تک سبسکرائب نہیں کیا یا چینل پہلی دفعہ دیکھ رہے ہیں، وہ چینل کو ضرور سبسکرائب کریں تاکہ آنے والی جو اپڈیٹس ہیں پولیٹیکل، وہ بھی آپ کے ساتھ شیئر ہوتی رہیں، اور اگر پروگرام اچھا لگے تو اس کو شیئر بھی کریں، لائک بھی کریں اور کمنٹس بھی کریں۔ تو ویورز، حکومت نے آفر تو کر دی ہوئی ہے اپوزیشن جماعتوں کو، 2-3 دن پہلے سے یہ آفرز کر رہے ہیں وزراء، لیکن ایک طرف مذاکرات کی دعوت دی جا رہی ہے اپوزیشن کو، دوسری طرف اپوزیشن کے خلاف کارروائیاں بھی جاری ہیں۔ ابھی مریم نواز کو 26 مارچ کو نیب نے طلب کیا ہے اور مریم نواز کو گرفتار کرنا چاہ رہے ہیں شاید، اور یہ امکانات قوی بتائے جا رہے ہیں کہ شاید مریم نواز کو گرفتار کیا جائے گا۔ نیب نئے کیس میں ان کو گرفتار کرے گا، کیونکہ لاہور ہائی کورٹ سے وارنٹ گرفتاری ان کے گرفتاری کی یا ضمانت جو ہے منسوخ ہونے کی کا ابھی فوری طور پر تو امید آسرا نہیں ملا۔ یہ کیس چلے گا، اینڈ میں جو بھی فیصلہ دے عدالت، لیکن اب نیا کٹا کھول کے، نیا کیس کھول کے مریم نواز کو گرفتار کرنا چاہ رہی ہے۔ تو ایک طرف مذاکرات کی دعوتیں دی جا رہی ہیں اور دوسری طرف کارروائیاں بھی جاری ہیں اپوزیشن جماعتوں کے خلاف، اپوزیشن جماعتوں کے رہنماؤں کے خلاف۔ مریم نواز پیشی پر جائیں گی تو ظاہر ہے اب مولانا فضل الرحمان نے مریم نواز سے ملاقات کر کے اعلان کیا ہے کہ پی ڈی ایم کے تمام جماعتوں کے جو کارکنان ہیں وہ بہت بڑی تعداد میں، مولانا نے ہزاروں لاکھوں کہا ہے، ہزاروں نہیں لاکھوں، لیکن چلیں ہزاروں تو ہوں گے، 5-10 ہزار 20 ہزار بھی اگر کارکنان اکٹھے ہو جاتے ہیں تو مریم نواز، امکانات ہیں اس کے کہ شاید مریم نواز گرفتاری سے بچ جائیں۔ تو بہرحال کارروائیاں بھی جاری ہیں۔ تو اپوزیشن مذاکرات کے لیے حکومت کو گرین سگنل کیوں نہیں دے رہی، مثبت جواب کیوں نہیں دے رہی؟ اس کی وجوہات یہ ہیں کہ حکومت کبھی بھی، اپوزیشن کے خیال میں، کہ کبھی بھی مذاکرات میں سنجیدہ نہیں رہی، اور مذاکرات ان کے مزاج کا حصہ ہی نہیں رہا کبھی بھی۔ ڈنڈے کے زور پر حکومت کرنا، ڈنڈے کے زور پر اپوزیشن کو چلانا، دھونس دھاندلی کے زور پر معاملات چلانا، ڈیل کرنا، یہ حکومت کا مزاج رہا ہے۔ حکومت کا مزاج ڈائلاگ اور جو افہام و تفہیم جس کو کہیں، مفاہمت، یہ نہیں رہا۔ جب بھی ایسی کوئی بات ہوتی ہے تو وزیر اعظم عمران خان اور وزراء ان کے جو ہیں کابینہ کے ارکان، وہ کہتے ہیں کہ بھئی اپوزیشن این آر او مانگ رہی ہے۔ ایف اے ٹی ایف کا معاملہ آیا تھا اور ظاہر عالمی ایشو تھا پاکستان کے لیے۔ ایف اے ٹی ایف کے حوالے سے، جب فیٹف کے حوالے سے قانون سازی ہو رہی تھی تو اس وقت بھی حکومت کو مذاکرات کرنے پڑے تھے اپوزیشن کے ساتھ، لیکن مذاکرات حکومت نے نہیں کیے تھے۔ مذاکرات اپوزیشن کے ساتھ مقتدر قوتوں نے کر دیے جو کر دیے، لیکن وزیر اعظم عمران خان یا ان کے جو وزراء ہیں، ان کے جو ساتھی ہیں، کابینہ کے ارکان ہیں،
انہوں نے اپوزیشن کے ساتھ کوئی مذاکرات اس طرح پراپر جس طرح مذاکرات ہوں، ہلکے پھلکے تھوڑے بہت ملاقاتیں ہوئی تھیں، لیکن جو معاملات طے ہوئے تھے وہ مقتدر حلقوں کے ساتھ طے ہوئے تھے اپوزیشن کے، اور اپوزیشن نے قومی مفاد میں حکومت کا ساتھ تو دیا تھا، لیکن حکومت کا اس میں کوئی کارنامہ نہیں تھا کہ حکومت نے، پی ٹی آئی نے، وزیر اعظم عمران خان نے یا ان کے وزراء نے، ان کی ٹیم نے کوئی اپوزیشن کو راضی کیا ہو۔ اس کے علاوہ مختلف اور بھی ایشوز آئے ہیں، بہت ساری قانون سازی پارلیمنٹ میں جب بھی ہوتی رہی ہے کوئی بڑی اس طرح کی قانون سازی، تو اس میں بھی آرمی چیف کی ایکسٹینشن کا معاملہ تھا، تو اس وقت بھی ظاہر ہے آرمی چیف کی ایکسٹینشن تھی، تو اس لیے وہ تو اپوزیشن نے بھی کرنی تھی، لیکن حکومت کا اس میں بھی کوئی رول نہیں ہے۔ پی ٹی آئی کی حکومت یا وزیر اعظم یا وزراء، ان کا کوئی رول اس میں نہیں گنوایا جا سکتا کہ اپوزیشن کے ساتھ کوئی انہوں نے مذاکرات کیے ہوں یا اپوزیشن کو راضی کیا ہو، ایسا کچھ نہیں ہوا۔ اور ایون کرونا کا معاملہ آیا، مجھے یاد ہے کہ حکومت نے تو کرونا کے حوالے سے اپوزیشن کو کوئی ڈائلاگ کے لیے کوئی آفر نہیں کی، الٹا اپوزیشن نے آفر کر دی۔ اپوزیشن لیڈر میاں شہباز شریف، بلاول بھٹو زرداری اور جتنے بھی اپوزیشن کے رہنما ہیں، انہوں نے کہا کہ حکومت کو کہا کہ بھائی آ جائیں، نیشنل پالیسی کرونا کے خلاف، کرونا کی روک تھام کے لیے نیشنل پالیسی بناتے ہیں، اور اس کے لیے تجاویز مرتب کر کے اپوزیشن جماعتوں نے تحریری طور پر حکومت کو تجاویز بھی دیں، لیکن حکومت نے ان تجاویز پر بھی کوئی توجہ نہ دی، وہ بھی ردی کی ٹوکری کے حوالے کر دیں۔ اور اپوزیشن نے پھر جب حکومت کو زیادہ زور ڈالا، مطالبات حکومت کو آفرز کرتے رہے کہ بھئی ہم بغیر کسی سیاسی وابستگی سے جو ہے ہم مکمل تعاون کرنے کے لیے تیار ہیں، تو اسپیکر قومی اسمبلی اسد کیسر نے ایک کمیٹی قائم کی تھی، پارلیمانی کمیٹی، وزیر اعظم کے ساتھ مشاورت کے بعد، اور اس پارلیمانی کمیٹی میں انہوں نے بلا لیا۔ اپوزیشن لیڈر شہباز شریف ویڈیو لنک پر تھے، بلاول بھٹو زرداری ویڈیو لنک پر تھے، باقی پیپلز پارٹی اور نون لیگ کے جو رہنما ہیں، خواجہ آصف، نوید قمر وغیرہ، وہ روبرو اجلاس میں موجود تھے، لیکن وزیر اعظم صاحب آئے ویڈیو لنک پر خطاب کر کے جو وہ چلے جو گئے، تو اپوزیشن احتجاج کیا، اپوزیشن نے، بلاول بھٹو زرداری نے، شہباز شریف نے، کہ بھائی یہ کون سا رویہ ہے، ہم آئے ہیں آپ کو تجاویز دینے کے لیے، اپنا مکمل تعاون آفر کرنے کے لیے، اور آپ کی تقریر سننے نہیں آئے تھے، آپ تقریر کر چل دیے اور ہماری بات سنی نہیں، تجاویز آپ نہیں لینا چاہتے ہم سے، اس کا مطلب ہے آپ اہمیت نہیں دینا چاہتے، تو پھر ہم کیوں بیٹھے ہیں ادھر؟ تو وہ بھی بائیکاٹ کر کے اجلاس سے اٹھ کر چلے گئے، لیکن نون لیگ اور پیپلز پارٹی کے باقی رہنما اجلاس میں بیٹھے رہے، اور ان کو بٹھا دیا بلاول بھٹو نے اور شہباز شریف نے کہ ہمارے ممبران بیٹھے ہیں، ہم جا رہے ہیں۔ وہ ویڈیو لنک سے آؤٹ ہو گئے، سائن آؤٹ ہو گئے، اور باقی جو رہنما تھے نون لیگ اور پیپلز پارٹی کے، انہوں نے حکومت کو تجاویز دیں، لیکن ان پر بھی عمل درآمد نہیں ہوا۔ اسپیکر نے حکومت کو یقیناً تجاویز پہنچائی ہوں گی، لیکن عمل درآمد نہیں ہوا۔ تو اپوزیشن کو اس کے علاوہ بہت بڑا ایشو چل رہا تھا، آپ کو یاد ہوگا، الیکشن کمیشن کے 2 ممبران اور چیف الیکشن کمشنر کی تقرری کا معاملہ جب آیا تھا، اس وقت یہ آئینی تقاضا ہوتا ہے کہ وزیر اعظم اور اپوزیشن لیڈر قائد ایوان اور قائد حزب اختلاف مشاورت کر کے کسی چیف الیکشن کمشنر کے لیے کسی ایک نام پر، اور چاروں صوبوں کے ممبران بھی کے ناموں پر بھی اتفاق کر کے تعینات کریں۔ لیکن وزیر اعظم عمران خان کا پہلے دن سے یہ مزاج رہا ہے، ان کا یہ اصول انہوں نے بنا لیا ہے کہ اپوزیشن کے ساتھ ہاتھ نہیں ملانا۔ وہ ایوان میں بھی آتے تھے تو وزراء کی کرسیوں کے درمیان میں سے جا کر گزرتے تھے اور اپنی نشست تک پہنچتے تھے، تاکہ باہر سے نہیں آتے تھے، جہاں سے روٹین کا راستہ ہوتا ہے وزیر اعظم کا، جو بھی وزیر اعظم ہوتا ہے تو وہاں سے آگے سے آتے ہیں، اسپیکر روسٹرم کے سامنے سے گزر کر آتے ہیں اپنی نشست تک، لیکن کیونکہ اپوزیشن لیڈر کی نشست بھی وزیر اعظم کی نشست کے ساتھ لگی ہوئی ہوتی ہے، درمیان میں تھوڑا سا اسپیس ہے گزرنے کا،
تو اگر ادھر سے آئیں گے تو اپوزیشن لیڈر کو ہاتھ ملانا پڑے گا، ہینڈ شیک کرنا پڑے گا، سلام کرنا پڑے گا، یا اپوزیشن لیڈر کھڑے ہو جائیں تو پھر ظاہر ہے ہاتھ ملانا تو پڑے گا ہی۔ تو اس لیے ان سے ہاتھ ملانے سے بچنے کے لیے اتنی حد تک وہ نفرت کرتے ہیں وزیر اعظم عمران خان صاحب اپوزیشن جماعتوں سے کہ وہ ہاتھ ملانا نہیں گوارا کرتے، تو ان کے ساتھ مذاکرات کیا کریں گے؟ تو آج تک تو مذاکرات انہوں نے، وہ جو الیکشن کمیشن کے ممبران کی تعیناتی تھی وہ بھی جس طرح ہوئی ہے، جتنا عرصہ انہوں نے لمبا کھینچا تھا، حکومت نے اتفاق نہیں ہو رہا تھا، وزیر اعظم اپنے نام بھیج رہے تھے، اپوزیشن لیڈر اپنے نام بھیج رہے تھے، وزیر اعظم مسترد کر دیتے تھے، پھر وزیر اعظم اپنے نام خط لکھ کر اپنے نام کچھ بھیجتے تھے نئے نام، اپوزیشن لیڈر پھر نام مسترد کر دیتے تھے۔ تو اس طرح خط و کتابت کا ایک سیریز چلی تھی وزیر اعظم اور اپوزیشن لیڈر شہباز شریف کے درمیان، لیکن اتفاق نہیں ہو سکا تھا۔ پھر پارلیمانی کمیٹی میں چلا گیا معاملہ، تو پارلیمانی کمیٹی میں بھی اتفاق نہیں ہوا تھا، تو وہ بڑی مشکل سے جو ہے پھر صدر مملکت نے 2 ممبران کی تعیناتی بھی کر دی تھی، فروغ نسیم جو ہے وزیر قانون کی ریکمنڈیشن پر، ان کی سمری پر، اور نوٹیفیکیشن جاری ہوا۔ یہ تو چیف الیکشن کمشنر اس وقت کے جو تھے سردار رضا، انہوں نے انکار کیا تھا کہ بھئی یہ غیر آئینی تقرری ہوئی ہے، چاہے صدر مملکت نے ہی کی ہے، لیکن یہ آپشن ہے ہی نہیں آئین میں جو صدر مملکت نے نوٹیفائی کر دیا ہے ان 2 ممبران کو، صدر کے پاس اختیار نہیں ہے اس طرح نوٹیفیکیشن جاری کرنے کا۔ تو وہ جب چیف الیکشن کمشنر نے حلف لینے سے انکار کیا تھا تو اس کے بعد پھر حکومت کو سبکی کا سامنا کرنا پڑا تھا۔ تو یہ جتنے بھی مراحل جب بھی ضرورت پڑی ہے قومی پالیسی بنانے کی، حکومت کو اپوزیشن جماعتوں نے جیسے ہی اسمبلی بنی تھی تو بلاول بھٹو زرداری نے اپنی پہلی تقریر میں کہا تھا کہ وزیر عمران خان صاحب میرے وزیر اعظم ہیں، آپ میرے وزیر اعظم ہیں، اور میں آفر کرتا ہوں کہ میثاق معیشت پر کام کیا جائے۔ یہ شہباز شریف نے بھی آفر کی تھی، زرداری نے کئی دفعہ آفر کی ہے، زرداری صاحب نے، لیکن وزیر اعظم صاحب کہتے ہیں کہ نہیں جی یہ تو چور ہیں، یہ ڈاکو ہیں، لٹیرے ہیں، ملک کو لوٹ کر کھا گئے ہیں، ان کے ساتھ تو مذاکرات کرنے نہیں ہیں، ان سے تو کوئی تجویز چاہے اچھی ہی کیوں نہ ہو، چاہے قومی مفاد میں ہی کیوں نہ ہو، ان سے کوئی تجویز میں نے نہیں لینی، کیونکہ ان کو میں نے جیل ڈالنا ہے۔ ان کی آواز پارلیمنٹ میں نہیں چاہتے کہ وہ تقریر کریں، کہتے ہیں کہ بھئی یہ تو چور ہیں، ڈاکو ہیں، یار یہ پارلیمنٹ میں کیا تقریریں کر رہے ہیں، ان کو اندر ہونا چاہیے۔ تو جب وزیر اعظم کا یہ رویہ رہا ہو پہلے دن سے، جب سے وہ وزیر اعظم بنے ہیں اپوزیشن کے ساتھ، اور اپوزیشن نے جب مذاکرات کیے، ابھی FATF پہ کیا تھا مذاکرات، تو تھوڑے بہت ہوئے تھے تو اپوزیشن نے مذاکرات توڑ دیے تھے، پھر تو یہ کہا جاتا تھا کہ بھئی یہ NRO مانگ رہے ہیں، FATF پہ مذاکرات حکومت کرنا چاہ رہی ہے، اور اپوزیشن نے اپنی تجاویز دیں تو حکومت نے ڈنڈورا پیٹنا شروع کر دیا، وزراء نے، کہ وزیر اعظم نے خود بھی، کہ بھئی یہ NRO مانگ رہے ہیں، فلاں شک یہ NRO ہے، کوئی زرداری اپنے لیے مانگ رہا ہے، نواز شریف اپنے لیے مانگ رہا ہے، شہباز شریف اپنے لیے ایک شک زرداری سے متعلق ہے، ایک شک نواز شریف سے متعلق ہے، ایک شک جو ہے شہباز شریف سے متعلق ہے، تو یہ NRO مانگ رہے ہیں۔ تو جب آپ کے ساتھ مذاکرات اپوزیشن کرنا چاہ رہی ہوتی، تجاویز بھیجتی ہے، تو آپ ردی کی ٹوکری کے حوالے کر دیتے ہیں، یعنی PTI کی حکومت۔ اپوزیشن مذاکرات کرتی ہے نیک نیتی سنجیدگی کے ساتھ، تو حکومت اور حکومتی وزراء کہتے ہیں، وزیر اعظم کہتے ہیں کہ بھئی یہ تو NRO مانگ رہے ہیں۔ تو اپوزیشن کو اب ظاہر ہے اپوزیشن چاہتی ہے کہ انتخابی اصلاحات ہوں عام انتخابات سے پہلے، لیکن جب آپ ڈائلاگ کریں اپوزیشن کے ساتھ، اب اپوزیشن آپ کے ساتھ ڈائلاگ کرے، آپ کی آفر قبول کرے، تو کیا گارنٹی ہے کہ آپ پھر سے اپوزیشن کو بدنام نہیں کریں گے کہ اپوزیشن NRO مانگ رہی ہے، یا یہ الزام نہیں لگائیں گے اور یہ ڈنڈورا پھر سے نہیں پیٹیں گے؟ کیا گارنٹی ہے اپوزیشن کو؟ تو اپوزیشن نے اس وجہ سے حکومت کے ساتھ مذاکرات سے ابھی تک ذہنی طور پر تیار نہیں ہو رہی، کہ حکومت اس کے لائق نہیں ہے کہ ہم ان کے ساتھ مذاکرات کریں، حکومت مذاکرات میں سنجیدہ نہیں ہوتی،
اور الٹا اس کا ناجائز فائدہ یہ اٹھاتی ہے کہ بھئی اپوزیشن کوئی بدنام کر رہی ہوتی ہے. اس لیے ابھی تک اپوزیشن نے حکومت کو کوئی مثبت جواب جو ہے مذاکرات کے حوالے سے نہیں دیا. اس حوالے سے مزید جو بھی اپڈیٹ آئے گی وہ بھی آپ کے ساتھ شیئر کروں گا. امید ہے پروگرام پسند آیا ہوگا. اگلے پروگرام میں پھر ملاقات ہوگی. تب تک اجازت چاہتا ہوں. اللہ حافظ.